اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی چینل کے ناظرین، صبح کے وقت میں دیکھا جانے والا آپ کا اپنا پروگرام ایک نئی صبح لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا مقدر فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ الرحمن آج بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کرنی ہے۔ آج میرے ساتھ بحیثیت گیسٹ مہمان تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حاجی جنید برکاتی بھائی۔ ماشاءاللہ جنید بھائی کو پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی آج ہمارے اس پروگرام میں ایک نئے مہمان ناظرین شامل ہوئے ہیں جو اس سے پہلے تو نہیں آئے اور آج تشریف لائے ہیں۔ امید ہے آگے بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے دعوت اسلامی انڈیا کے بہت پرانے اور بہت ہی پیارے مبلغ ہمارے حاجی ابو بکر بھائی، حاجی صاحب کو بھی خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ اور آپ کو بہت پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے ہمارے شبیر بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی آنا قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ بہت پیارے پیارے کلام بھی سنائیں گے اور بہت پیاری گفتگو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے پروگرام میں تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد آئیے پروگرام میں کلام کو شامل کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ اول تاخیر شریک رہیے گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی پیارا ٹاپک اور بہت ہی معلوماتی ٹاپک ہے، سنیں گے تو امید ہے انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ آئیے شبیر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا
تیری رحمت برستی ہے. تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھائی پیرا کلام شیخ طریقت امیر سنت کا ہے. اچھی سی نیتوں کے ساتھ تمام اسلامی بھائی اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ. سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ. آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا. آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا. بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر. بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر. للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا. للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم. مجرم کو لیے جاتے ہے اب سوئے جہنم.
للہ شفاعت میری فرمائیے آقا، للہ شفاعت میری فرمائیے آقا، عطار پر یا شاہ مدینہ ہو عنایت، عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت، ویران دل کے بسا جائیے آقا، ویران دل کے بسا جائیے آقا، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کلام بھی سنا، آئیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور آج کا میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ جو ٹاپک ہے انتہائی دلچسپ اور بڑا پیارا ٹاپک ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے والدین مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، وہ عظیم شخصیات، وہ عظیم ہستیاں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شخصیت عطا فرمائی۔ یقیناً والدین کسی کے جو ہوتے ہیں وہ بڑا رول ادا کرتے ہیں کسی شخصیت کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، سبحان اللہ، نبی اکرم کی تو بات ہی نرالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جو والدین عطا فرمائے یقیناً بڑی عظمتوں والے ہیں۔ اللہ پاک نے کیا اوصاف ان کو عطا فرمائے، کیا خوبیاں ان کی تھی، اللہ پاک نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ ان کے کچھ اوصاف، ان کی کچھ سیرت آج ہم کوشش کریں گے کہ آج اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں کہ یہ ہستیاں جو ہیں اللہ نے ان کو کیسا رتبہ عطا فرمایا، کس کس خوبیوں کے یہ مالک تھے۔ اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے معلومات نہیں ہوگی نا، ان کے والد کون ہیں، والدہ کون ہیں، ان کے کچھ اوصاف، کب آپ کی پیدائش ہوئی، کب وفات ہوئی، اسی طریقے بہت سارے کچھ اوصاف انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ میں سب سے پہلے بڑھوں گا ہمارے جنید بھائی کی طرف، اور میں چاہوں گا کہ جنید بھائی سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والد محترم ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کو کچھ تعارف ہو جائے، پھر انشاءاللہ ہم والدہ کی طرف بھی آئیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا اور یوں کہیے علی بھائی ایمان افروز ٹاپک، جی الحمدللہ ایمان کو جلا بخشنے والا، ایمان کو مضبوط کرنے والا ٹاپک ہے آج کا۔ اور بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ کسی کی شخصیت کے نکھرنے میں والدین کا بڑا کردار ہوا کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم، آپ کا نام مبارک عبداللہ، اور آپ کے والد یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا محترم کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما۔ صحیح۔ ان کی شان بڑی نرالی ہے، لیکن ان سے پہلے میں ان کے والد یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کے دادا کے متعلق بھی کچھ عرض کروں، چونکہ موضوع کی مناسبت ہے تو اس حساب سے جو ہے یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے دادا محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، یہ قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کا اصل نام تھا علی بھائی شیبہ، اور ان کے اچھے اوصاف، اچھے کاموں کی وجہ سے، چونکہ رہنما شخصیت تھی، سرداروں میں سے تھے، تو ان کے اچھے اوصاف اور ان کی خصوصیات کی بنا پر اہل مکہ جو ہے بالخصوص جو ہے ان کے قبیلے کے لوگ ان کو شیبۃ الحمد کہتے تھے، یعنی یہ اوصاف کی وجہ سے ان کو جو ہے لقب دیا گیا تھا۔ اور آپ کی والد ماجدہ، ان کا تعارف انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے والد کی طرف آتے ہیں
تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام ہی کی بات کی جائے تو یہ نام جو ہے وہ امت کے افضل ترین ناموں میں سے ایک کیا نام۔ بات ہے، جی ہاں، عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک اس تعلق سے مسلم شریف کی روایت ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، سبحان اللہ، یعنی تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ پیارے نام اللہ تعالیٰ کو عبداللہ و عبد الرحمن ہے۔ کیا بات تو یہ نام ہی امت کے افضل ترین ناموں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ آپ کو ملا۔ اور اسی طرح آپ کی کنیت یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو قسم، ابو محمد، ابو احمد، اور آپ کے کئی القابات میں سے ایک لقب ذبیح اللہ بھی ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت سے جو ہے چونکہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیشانی میں رکھا گیا تھا اور آپ کے ذریعے جو ہے وہ منتقل ہوا، تو لہٰذا آپ کے اندر وہ نور کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ جی بھائی، روایتوں میں ملتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھا۔ اس لیے جب ان کی پیدائش ہوئی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو ان کا چہرہ نور سے جگمگا رہا۔ کیا بات ہے، جی ہاں، اور اس بات کو آپ کے چچا یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ان کا بیان ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو ان کا چہرہ نور سے جگمگا رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، سورج نکلتا ہے تو کیسا تابناک، کیسا چمکدار ہوتا ہے، تو ایسا جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اور خود والد محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے جب اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ کو دیکھا تو دیکھ کر فرمایا کہ اس بچے کی شان نرالی۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ابھی جو ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا اس وقت تو تصور نہیں نا، ابھی تو آپ کے والد محترم کی بات ہو رہی ہے۔ جی جی، تو لہٰذا وہ نور کے آثار دیکھیے کیسے ظاہر ہو رہے کہ والد محترم کی ولادت ہوئی ہے، چہرے پر اتنا نور ہے جیسے جو ہے سورج چمکتا ہے، ایسا چمکدار چہرہ، اور نور کی بنا پر دادا کا یہ کہنا کہ یہ بچہ نرالی شان والا ہے۔ تو جب والد کی شان نرالی ہے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سرور انبیاء ہے، تاجدار انبیاء ہے، تو ان کی شان تو یقیناً سب سے کیا بات ہے۔ مزید جو ہے والد محترم کے متعلق اوصاف میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ بلا شبہ طیب و طاہر اور بنو ہاشم کے نیک سیرت نوجوان تھے، سیرت بھی پیاری اور صورت بھی بڑی پیاری، ظاہری حسن و جمال اور باطنی خوبیاں اور اخلاق میں خاندان قریش میں کیا بلکہ پوری وادی بطحا میں یعنی پورے مکہ مکرمہ میں کوئی ان کا ثانی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی شان اتنی نرالی تھی، پورے مکہ میں جو ہے وہ آپ کی شان جیسا کوئی نہ تھا، اعلیٰ اخلاق کی سراپا تصویر تھے، اور کیوں نہ ہوتے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم جو ٹھہرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی سب سے نرالی ہے، تو آپ کے والد محترم بھی اس وقت جتنے موجود تھے ان میں سب سے زیادہ نرالی شان والے تھے، چاہے وہ اخلاق کی بات کی جائے چاہے وہ کردار کی بات کی جائے۔ اور اسی طرح جو ہے آپ کو حسن و جمال، جیسے کہ ابھی عرض کیا کہ اس وقت کے تمام افراد میں سب سے زیادہ حسن و جمال آپ کو دیا گیا۔ اسی طرح آپ کے کردار کی بات کی جائے تو آپ کا کردار بھی اس وقت جتنے موجود تھے ان میں سب سے زیادہ اعلیٰ کردار والے تھے۔ اسی طرح جو ہے علی بھائی آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی شان یہ بیان کی گئی کہ آپ سے دو نور نکلتے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایسے دو نور نکلے، ان نوروں نے جو ہے گویا ان انوار نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ ایسے نور، ایسے انوار جو ہے آپ کے نکلے، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی عرض کیا۔ اسی طرح جو ہے آپ جب درخت کے سائے میں بیٹھتے تو وہ درخت جو ہے آپ کے لیے جھک جایا کرتا۔ سبحان اللہ، آپ کی شان بڑی نرالی ہے۔ اسی طرح جب آپ گزرتے
تو لات و عزا کے پاس سے، اس دور کے جو معبودان باطل تھے ان کے پاس سے گزرتے تو ان کی چیخیں بلند ہو جاتی، بلی کی طرح ان میں سے جو ہے وہ آوازیں نکلتی تھی۔ اور آپ کی یہ شان ہے علی بھائی کہ آپ کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے گھوڑ سوار بھیج کر آپ پر حملہ کرنے والوں کو بھگایا اور آپ کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح مزید آپ کے اوصاف ہے اپنے والد محترم حضرت عبد المطلب، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم سے آپ کے والد خود فرماتے ہیں کہ ابا جان، والد محترم، میں جس زمین پر بیٹھتا ہوں اس زمین سے مجھے آواز آتی ہے۔ اچھا، جس زمین پر آپ جو ہے قدم رنجا فرماتی، جس زمین پر آپ تشریف فرما ہوتے، اس زمین سے آواز آتی۔ کیا آواز آتی؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ زمین سے آواز آتی تھی، اے وہ جن میں نور مصطفیٰ بطور امانت رکھا گیا ہے، آپ پر سلام ہو۔ ہاں، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ فرماتے کہ مزید آواز آتی جب میں خشک زمین یا سوکھے درخت کے پاس بیٹھتا ہوں تو وہ فوراً سبز ہو جاتا، صحیح، وہ فوراً سبز ہو جاتا اور اس کی ٹہنیاں آپ پر جھکنے لگتی۔ یہ سارا بیان آپ اپنے والد محترم سے کہہ رہے ہیں کہ ابا حضور ایسا میرے ساتھ ہوتا ہے کہ جب میں زمین پر بیٹھتا ہوں تو یہ آواز آتی کہ جو ہے اے وہ شخصیت جن سے نور مصطفیٰ جلوہ گر ہونے والا ہے، اسے سلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں خشک زمین یا سوکھے درخت کے پاس بیٹھتا تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتا۔ سوکھی زمین اور سوکھا درخت سمجھ سکتے، ناظرین بھی سمجھ سکتے کہ ٹائم لگتا اس کو سرسبز ہونے میں، لیکن جیسے ہی آپ کے والد محترم یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سوکھے درخت کے پاس، خشک زمین کے پاس سے گزرتے تو وہ فوراً سرسبز و شاداب یعنی ہریالی والی ہو جاتی اور اس کی ٹہنیاں آپ پر جھکنے لگتی۔ اور جب وہاں سے اٹھ جاتے آپ، وہ کہتے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ جب میں وہاں سے اٹھ جاتا تو وہ پھر پہلی حالت پر آ جاتی۔ تو یہ ساری باتیں جب علی بھائی آپ نے اپنے والد سے یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے کی تو آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ یہ سن کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا مبارک ہو، بیٹا مبارک ہو، مجھے امید ہے کہ وہ نور مجسم جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تم ہی سے ظاہر ہو۔ ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور مزید جو ہے آپ آخری بات یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یعنی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے کہ بیٹا تمہاری ولادت سے پہلے میں نے خواب دیکھے اور ان خوابوں میں مجھے یہ اشارہ ملتا ہے کہ تم دونوں جہاں میں سب سے زیادہ عزت والے رسول کے والد بنو۔ ہاں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جنید بھائی یہ تو ہم نے سنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی خوشخبریاں ہیں پہلے کے انبیاء کرام دیتے آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری دی، دیگر انبیاء کرام نے بھی دی، لیکن یہ بھی آج ناظرین کو پتہ چلا کہ الحمدللہ انبیاء کرام نے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو آپ کے دادا جان ہیں وہ بھی گویا کہ اپنے پوتے اور آخری نبی کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی بھائی یہ تو بات اس طرح ہوئی نا کہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی یہ انبیاء کرام کا دور دیکھے تو یہ ہزاروں سالوں سینکڑوں سالوں پر مشتمل ہے۔ بالکل۔ تو اس وقت تو بشارتیں آتی ہی رہی، لیکن اب تو بالکل وقت قریب آ گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب تو ایک ہی واسطہ بچا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب تو مزید یوں کہیے کہ وہ نشانیاں اور وہ انوار و تجلیات کا ظہور ہونے لگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خوبیاں عطا فرمائی، اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیز وابستہ ہو گئی نا، جس چیز کو نبی کریم سے نسبت ہو گئی تو کیا ہوا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شہر سے نسبت ہو گئی ہے مدینے سے، وہ مدینہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا شہر، بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، لیکن نبی کریم سے جب نسبت ہوئی تو وہی اس کی مٹی کے اندر شفا اللہ نے رکھ دی۔ اسی طرح آپ نبی کریم کو اللہ پاک نے جس خاندان میں پیدا فرمایا وہ خاندان سارے خاندانوں سے افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے والدین کو بھی اللہ نے دیگر والدین سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکتیں ہیں کہ یہ سارے کے ساری برکتیں ان کو نصیب ہوئی۔ اچھا بھی جہاں بات ہوئی تھی، ہمارے جنید بھائی نے بتایا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا، سبحان اللہ،
کہ وہ جب پیدا ہوئے حضرت عبداللہ جو آپ کے والد محترم ہیں، تو اس وقت سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کی برکت سے ان کی پیشانی گویا کہ نور والی ہو رہی تھی۔ مزید بھی کیا برکتیں تھیں، میں چاہوں گا کہ حاجی ابوبکر صاحب بھی اس پر کچھ گفتگو فرمائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے جو آپ کے والد محترم کو اللہ پاک نے جو نور عطا فرمایا، اس نور مصطفیٰ کی کیا کیا برکتیں ظاہر ہوئی، آپ ارشاد فرمائیے گا مزید۔ ماشاء اللہ، قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ ہاں سبحان اللہ۔ اس سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے جی مختلف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا جان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے جسم سے سفید پرندہ نکلا اور پرواز کرتا ہوا مشرق و مغرب کی تک پہنچا، پھر خانہ کعبہ پر آ کے بیٹھ گیا، تمام قریش اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، پھر وہ زمین و آسمان کے درمیان اڑنے لگا۔ قریش کے ایک نوجوان خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے نے بتایا خواب سچا ہے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں بیٹا پیدا ہوگا، مشرق و مغرب والے اس کی پیروی کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے کے لیے فکر مند تھے کہ انہیں کوئی اچھی دلہن انتخاب کرے جو صورت کے ساتھ ساتھ سیرت میں اعلیٰ اس کا مقام ہو اور نیک سیرت کے ساتھ ساتھ عفت مآب ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سفر پر تھے، تو زبور شریف کے ایک عالم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ صحیح۔ انہوں نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان کے چہرے کو دیکھ کر کے غور سے دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے چہرے سے دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، ایک نبوت اور دوسری بادشاہت۔ جب تم دوبارہ مکہ شریف جاؤ اپنے شہر میں تو بنو زہرہ میں جو ہے آپ نکاح کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ دوبارہ واپس تشریف لے آئے، چونکہ آپ 10 بھائی تھے اور ان میں سب سے کم عمر کے سیدنا عبداللہ تھے، اور چونکہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے رکھا تھا، اور سیدنا عبد المطلب کے بہت چہیتے سب سے پیارے بیٹے بھی یہی تھے۔ اب اس کے بعد آپ پھر ملک شام سفر تجارت پر روانہ ہوئے اور وہاں آپ بیمار ہوئے، اور بیماری کی کیفیت ہی میں مدینہ منورہ لوٹ کر آئے، اور بنو نجار کے قبیلے کے قریب جو ہے مزید شدت علالت بڑھی، اور آپ 25 سال کی عمر میں اس دنیا سے آپ نے وصال فرمایا۔ 1 سال کے بعد ابھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اگرچہ یہ نور مصطفیٰ منتقل ہو چکا تھا پشت عبداللہ سے رحم آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں، لیکن آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اور یوں آپ کے والد گرامی کا سایہ جو ہے آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اب آپ کو بنو نجار کے قبیلے کے قریب جو ہے آپ وصال فرما گئے، تو وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی ہیں، الحمدللہ ان کی شان کیا ہے۔ تقریباً 1400 سال بعد 1978 21 جنوری کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے جو ہے وہ زمینیں کھودی جا رہی تھی، تو آپ کی قبر منور جو ہے وہ بنو نجار کے اس جگہ پر تھی جہاں پر مسجد نبوی شریف کی توسیع ہو رہی تھی۔ جب اس زمین کو کھودا گیا تو تقریباً 1400 سال کے بعد بھی آپ کا جو ہے لاش مبارکہ صحیح سلامت برآمد کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں لوگوں کو تردد ہے کہ چونکہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ دنیا سے وصال فرما گئے، ماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اعلان نبوت سے پہلے آپ نے وصال فرما لیا، آیا یہ مسلمان ہیں یا نہیں، اس پر لوگ غلط فہمی کے شکار رہتے ہیں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفسرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہم حجۃ الوداع سے لوٹ رہے تھے کہ ایک مقام پر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر جو ہے تشریف لے گئے۔ جب وہاں جانے لگے تو بہت رنجیدہ تھے، افسردہ تھے
یہاں تک کہ غم زدہ ہو کر اپنی اونٹنی سے نیچے تشریف لے آئے اور اس کیفیت میں جو ہے قبر آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تشریف لے گئے. وہاں پر آپ نے دعا فرمائی اور جب پلٹ کر آئے تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے شاداں تھے, بڑے خوش تھے, بڑے چہرے پر روشنی کے آثار تھے, بڑے خوشی کے آثار تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے, میں نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان اے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جب آپ یہاں سے تشریف لے گئے اس وقت افسردہ تھے, غمگین تھے, اور جب پلٹ کر آئے تو آپ کا چہرہ شاداں ہے, بڑا خوش ہے, بڑے مسرت میں آپ نظر آ رہے ہیں. فرمایا کہ میں میری والدہ کی قبر پر گیا اور میں نے رب تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک انہیں تو زندہ فرما دے. سبحان اللہ. چنانچہ میرے رب نے میری دعا کو مستجاب فرمائی اور میری والدہ ماجدہ کو زندہ کیا گیا, انہیں کلمہ پڑھایا اور وہ میری رسالت پر, میری نبوت پر وہ ایمان لے آئی, میری صحابیہ بنی اور پھر آپ نے قبر منور میں دوبارہ جا کر لیٹ گئی. اب بعض ناظرین کو یہ تردد ہو سکتا ہے, تشویش ہو سکتی ہے, ڈاؤٹ آ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ جو دنیا سے انتقال کر جائے وہ دوبارہ زندہ کیا جائے. زندہ تو ضرور کیا جائے گا, ہم سب کا ایمان ہے کہ قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا, تو آپ کو کسے اٹھایا گیا؟ تو حدیثوں میں صراحتاً یہ واقعات ملتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جب کسی عورت پر جو ہے وہ الزام لگایا گیا, بہتان لگایا گیا, تو ان کے لیے جو ہے مردوں کو زندہ کیا گیا تھا اور انہوں نے اٹھ کر کے ان کی گواہیاں دی تھی. تو یوں بہت سارے واقعات ملتے ہیں, تو اس میں کوئی بعید نہیں, اور یہ حدیثوں میں صراحت کے ساتھ, تواتر کے ساتھ یہ جو ہے واقعات مذکور ہیں. زبردست, ماشاءاللہ, بہت زبردست آپ نے جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان بتایا, اور ضمناً آپ نے ماشاءاللہ والدین کا جو ایمان ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مزید بھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. بہت زبردست گفتگو ہے ناظرین, اور بڑا پیارا آج کا ٹاپک ہے, مجھے بھی ہم سمجھے کہ مزہ آ رہا ہے, اور امید ہے کہ ناظرین کی بھی بہت زبردست اور نئی نئی معلومات حاصل ہو رہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کے صدقے اللہ ہمارے ایمان کو مزید قوت عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. ناظرین, گفتگو کو آگے مزید لے کر چلیں گے, لیکن آئیے اس سے پہلے کچھ آپ کی فرمائشوں کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا فرمائش کرنا چاہتے ہیں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سمیع اتاری ہے. مجھے یہ کلام سننا ہے, مرتے ہیں جہاں بھر کے اعلیٰ مدینے میں, اس کی طرز سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد تنویر اختاری ہے. مجھے یہ نعت سنا دیجیے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, اس کی طرز سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, طرز بھی سنائیں گے انشاءاللہ, اور طرز میں ہمارے نعت خواں بھی سنائیں گے, تو توجہ کے ساتھ سنیے گا. میں چاہوں گا کہ دو اشعار اگر دونوں کا نام کے ہو جائیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں, 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 بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. اے حاجیو رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے, اے حاجیو رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے, لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں, لے جاؤ
غریبوں کا پیغام مدینے میں، عطار پہ اب ایسا ہے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا ہے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں۔ ماشاءاللہ، دو شعر اس کی بھی لے لیجیے۔ مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، پن دل تیرا ٹھکانا، پن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی فرمائش کو ہمارے پروگرام کا حصہ بنایا جائے تو آپ ان نمبر پر، جو نمبر آپ کو اسکرین پر دکھ رہے ہیں، اس پر آپ اپنی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کی فرمائش کو بھی اللہ نے چاہا تو آنے والے سلسلوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں مزید ٹاپک کو آگے لے کر کے۔ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آپ کے پیرنٹس، والد اور والدہ کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ بہت ساری گفتگو کی آپ کے والد محترم کے حوالے سے، ان کی کچھ اوصاف، کچھ سیرت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب آئیے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کچھ پروگرام میں شامل کریں اور ان کی برکتیں بھی حاصل کریں۔ جی جنید بھائی، کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ، جیسے والد محترم کے تعلق سے جو ہے علی بھائی ہم نے گفتگو سنی، الحمدللہ ایمان کی تازگی والی گفتگو یوں کہہ سکتے ہیں، اور حیرت انگیز دلچسپ معلومات۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب قبلہ نے بھی جو گفتگو کی، جو سفروں کا ذکر کیا، غیبی مدد کا ذکر ہوا، یقیناً ہمارے ناظرین کو اس میں جو ہے وہ بہترین معلومات حاصل ہوئی ہوگی، اور مزید ان مبارک شخصیات کے متعلق جو ہماری عقیدت ہے ان عقیدتوں میں اضافہ ہوا ہوگا، اور ہونا ہی چاہیے الحمدللہ۔ اب چونکہ والد محترم کے بعد والد محترمہ کا ذکر کرتے، تو جیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم
अरफा व आला शान वाले, वैसी आपकी वालिद मोहतरमा भी जो है वो जी शान है ना, आपकी शान भी निराली है, आपका मकाम व मर्तबा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बुलंद व बाला है। और आपका जो कबीला था ना अली भाई, जी। जैसे आपका ताल्लुक यानी वालिद मोहतरम का ताल्लुक कबीले कुरैश से, बनु हाशिम से, तो आपका ताल्लुक जो है बनु ज़ोहरा से, और ये बनु ज़ोहरा जो है ये भी कबीले कुरैश की एक शाख ही है। तो गोया के जो है वालिद और वालिदा दोनों गोया एक ही कबीले से ताल्लुक रखते थे। अच्छा, आपकी वालिदा का नाम मुबारक, आपकी वालिद मोहतरमा का नाम मुबारक आमिना बिनते वहब रदियल्लाहु अन्हुमा, जिनका ताल्लुक बनी ज़ोहरा से था। हसब नसब और मकाम व मर्तबे के एतबार से उस वक्त की तमाम ख़वातीन में अफजल व आला थी। सुभान अल्लाह। जैसे वालिद मोहतरम उस वक्त के तमाम मर्दों में अफजल व आला, वैसी आपकी वालिद मोहतरमा भी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की ख़वातीन में मकाम व मर्तबे के एतबार से सबसे अफजल व आला थी। अल्लाह पाक ने आपको ज़ाहिरी हुस्न व जमाल के साथ साथ आला औसाफ व किरदार और बातिनी कमालात से भी खूब नवाजा था। अक्लमंदी व दानाई के सबब उस दौर में आपका नाम आमिना था, लेकिन अक्लमंदी व दानाई के सबब उस दौर की ख़वातीन आपको हकीमा कहकर पुकारा करती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसी तरह ये जो नाम है अली भाई, आमिना रदियल्लाहु अन्हा, आमिना रदियल्लाहु अन्हा का जो नाम है, इस नाम के मुतालिक मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह जो हकीमुल उम्मत मुफस्सिर कुरान है, इन्होंने बड़ी प्यारी वजाहत फरमाई है। आप रहमतुल्लाह अलैह जो है इस नाम के मुतालिक फरमाते हैं कि आमिना का माना है, क्योंकि आज माशाअल्लाह मुसलमानों में नाम राइज है और माशाअल्लाह यूँ कहिए कि जो एक तादाद है मुसलमानों की जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और आपकी वालिदा की मोहब्बत की निस्बत से अपनी बच्चियों का नाम आमिना रखती है। तो लिहाजा उनकी भी जो है गोया कि यूँ कहिए कि दिल जोई हो जाएगी कि हमने अपनी बच्ची का जो नाम रखा है इसके माना क्या है, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों के नाम तो रख लेते हैं लेकिन नामों के माना उमूमन मालूम नहीं होते। तो जब वो नाम अगर बेहतरीन नाम का बेहतरीन माना मालूम हो जाए तो और दिलजोई होती है। तो हज़रत आमिना रदियल्लाहु अन्हा के नाम के मुतालिक मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, आमिना का माना है ईमान वाली बीबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अमान वाली बीबी, या अमानत वाली बीबी। और तीनों नामों पर गौर करें हाजी साहब, कितने प्यारे माना निकलते, ईमान वाली, अमानत वाली, अमान वाली, है ना। तीनों माशाअल्लाह गोया के अमन ही के पैगाम तीनों नामों से मिल रहे। और मजीद मुफ्ती साहब फरमाते कि आमिना में 4 हरूफ है, सही, ठीक है, अलिफ, मीम, नून और हा। अब इन चारों हरूफ की जो तौजीहात आप पेश कर रहे हैं माशाल्लाह फरमाते हैं कि अलिफ जो है इससे अल्लाह की तरफ इशारा है, अलिफ से अल्लाह की तरफ इशारा है, मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब इशारा है, तो नून से नूर की जानिब इशारा है, और हा से हिदायत की जानिब। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि किस शान की मालिक है ये हज़रत सैयदा आमिना रदियल्लाहु अन्हा। और अभी आपने ज़िक्र किया मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का, सुभान अल्लाह, बड़े प्यारे अशार भी आपने कहे इनकी शान में। आइए कोई अशार मिलकर पढ़ लेते हैं। तुमको लाखों मुबारक आमिना, तुमको लाखों मुबारक आमिना, सदक़े तुम पर हो दिलो जान आमिना, तुमने बख्शा हमको ईमान आमिना, तुमने बख्शा हमको ईमान आमिना, तुमको लाखों मुबारक आमिना, तुमको लाखों मुबारक आमिना, जो मिला जिसको मिला तुमसे मिला, जो मिला जिसको मिला तुमसे मिला, दीन ईमान इल्म इरफा आमिना, दीन ईमान इल्म इरफा आमिना, तुमको लाखों मुबारक आमिना, तुमको लाखों
मुबारक आमिना, जिस शिकम में मुस्तफा हो जागुज़ी, जिस शिकम में मुस्तफा हो जागुज़ी, अर्श आज़म से ज़ीशा आमिना, अर्श आज़म से ज़ीशा आमिना, तुमको लाखों मुबारक आमिना, तुमको लाखों मुबारक आमिना। इब्ने मरियम वाक़ई रब के रसूल, इब्ने मरियम वाक़ई रब के रसूल, पर मोहम्मद की बड़ी शान आमिना, पर मोहम्मद की बड़ी शान आमिना, तुमको लाखों मुबारक आमिना, लाखों मुबारक आमिना। है ये सालिक आपके दर का फकीर, है ये सालिक आपके दर का फकीर, मांगता है अमन व ईमान आमिना, मांगता है अमन व ईमान आमिना, तुमको लाखों मुबारक आमिना, तुमको लाखों मुबारक आमिना। सदक़े तुम पर हो दिलो जा आमिना, तुमने बख्शा हमको ईमान आमिना, तुमने बख्शा हमको ईमान आमिना। जी मजीद जुनैद भाई। अली भाई गोया के जो है हमने जो जितना नस्र में बयान किया, आपने नज़म के चंद अशार में वो सारी चीज़ें माशाल्लाह बयान कर दी। ये भी यानी मुफ्ती अहमद यार खान हिमी रहमतुल्लाह अलैह की शान है, बुज़ुर्गों के अंदाज़ बड़े निराले। इसी तरह जो है माशाल्लाह इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, ये भी जो है माशाल्लाह अली भाई जो अहले इल्म तबका है वो इनसे वाकिफ़ है कि बड़ी मशहूर शख्सियत है। और आप रहमतुल्लाह अलैह ना सिर्फ मुसन्निफ़ यानी ना सिर्फ राइटर, ना सिर्फ मुफस्सिर, ना सिर्फ मुहद्दिस, ना सिर्फ फ़क़ी, ना सिर्फ शायर, ना सिर्फ मुअर्रिख़, ना सिर्फ माहिर लुग़त थे, बल्कि अपने ज़माने के मुजद्दिद और बहुत बड़े आशिक़ रसूल भी थे। आपकी माशाअल्लाह ये शान बयान हुई है कि आपको 75 टाइम 75 मरतबा हालत बेदारी में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान वाले बुजुर्ग, क्या बात है, क्या अब ये शान इनकी बयान हो गई, अब इनकी मज़ीद शान सुनिए, इनका यानी यूँ कहिए इनका कारनामा सुनिए कि आपने वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान पर 6 रसाइल तस्नीफ़ फरमाए। हाजी साहब ने वो जो तज़किरा भी किया था, तो जो 6 रसाइल सिर्फ इसी टॉपिक पर कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन के ईमान के ताल्लुक़ से। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा पाक दामन, पर्दादार और घर की 4 दीवारी में रहकर मर्दों के मेल जोल से परहेज करने वाली खातून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन 6 रसाइल में से एक रिसाले में इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने जो है हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा की ये शान बयान की है। सुभान अल्लाह। तो इससे जो है अली भाई जो है हमारे आका अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा जो यकीनन शान वाली है, हुस्न व जमाल में भी, अखलाक व किरदार में भी, ख़ानदान में भी, लेकिन उस दौर में जो कि ज़माने जाहिलियत कहा जाता है ना, उस दौर में भी आप पर्दा करती थी। सही। तो जो है इससे पता चला कि वाकई जो इज़्ज़त वाली ख़वातीन होती है वो शरीअत के मुताबिक जो है वो पर्दा करके जो इस्लामी उसूल है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने ही में अपनी दुनिया व आखिरत की बेहतरी समझती है और इसी में बेहतरी है। तो लिहाजा सीरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा से भी बिलखुसूस हमारी ख़वातीन को और बिलउमूम सभी को ये दर्स मिलता है कि जो है हमें अपनी ख़वातीन को पर्दे की तालीम
دینا سبحان اللہ. یعنی جنید بھائی جتنے بھی ہم نے جو نیک بیویاں ہیں، پاک سیرت بیویاں ہیں، جو نبی پاک کی چاہے وہ صاحبزادیوں کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک کا، آپ کی زوجاؤں کا ذکر کرتے ہیں، یا آپ کی ابھی آپ نے والدہ محترمہ کا ذکر کیا، تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ یہ سب جو بھی تھی نا پردے والی تھی. الحمدللہ. حالانکہ اس دور میں آپ دیکھیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پردے کا حکم ہوا، تو اس سے پہلے یقیناً پردے کا اس طرح حکم تو نہیں تھا. اس طرح تو نہیں. اس دور میں یہ شخصیات، مطلب یہ پاک بیویاں پردے کا اہتمام کرتی تھی. تو اس دور میں ہر طرف بے حیائیاں ہیں، عریانیاں ہیں، اور بد نگاہیوں کا سلسلہ ہے. تو اس دور میں تو پردے کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. تو وہ ہماری خواتین جو ہماری اسلامی بہنیں اس وقت اگر ہمیں FGN چینل پر دیکھ رہی ہیں تو سب سے گزارش کریں گے کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں، اور مسلمان عورتوں کے لیے جو آئیڈیل ہیں وہ یہی شخصیات ہیں، یہی پاک بیویاں ہیں. حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں. تو یہ جو پاک بیویاں ہیں ان کی سیرت کو اپنائیں گے انشاءاللہ تو بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. بہت ساری ہم نے گفتگو کی آج الحمدللہ، اور ایمان والدین مصطفیٰ کے حوالے سے یہ گفتگو کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے. اور یقیناً جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں یہ بالکل جنتی ہیں اور ایمان والے ہیں. اس حوالے سے بہت سارے دلائل بزرگوں نے دیے. امام جلال الدین سیوطی کا آپ نے بھی تذکرہ سنا کہ انہوں نے اس پر باقاعدہ رسائل لکھے ہیں. اسی طرح سیدنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رسالہ تصنیف فرمایا جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اس میں آپ نے بیان کیا ہے. اور ہمارے امیر سنت نے نعرہ بھی دیا نا کہ والدین نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کمالات سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، ان کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے. انشاءاللہ مزید اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آئیے آخر میں صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، مالک مولا ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما.
یا اللہ پاک عز و جل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ دنیا جہاں میں جہاں کئی مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست و بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی مصیبتوں پریشانیوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ رب کریم ہمارے ناظرین کو برکت عطا فرما، سب کی دلی جائز تمنائیں مرادیں اپنے حبیب کے صدقے پوری فرما دے۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ ہم سب کو دیکھ نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔